کیا آپ جانتے ہیں کہ جس روزے کو ہم صرف ایک مذہبی فریضہ سمجھتے ہیں، آج کی میڈیکل سائنس اسے انسانی جسم کی سروس قرار دے رہی ہے۔ دنیا بھر کے سائنسی جریدے آج انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے گن گا رہے ہیں، مگر اسلام نے ہمیں یہ طریقہ صدیوں پہلے بتا دیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پردہ اٹھائیں گے ان سائنسی حقائق سے جو ثابت کرتے ہیں کہ سحر و افطار کے دوران کے یہ چند گھنٹے آپ کے جسم میں کیا جادوئی تبدیلیاں لاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزہ آپ کے میٹابولزم میں تبدیلی لاتا ہے۔ جب ہم کئی گھنٹے کچھ نہیں کھاتے تو جسم اپنی توانائی کے لیے سب سے پہلے گلائکوجن یعنی ذخیرہ شدہ شکر استعمال کرتا ہے۔ جب وہ ختم ہو جاتی ہے تو ہمارا جسم فیٹ برننگ موڈ میں چلا جاتا ہے، یعنی ضدی چربی پگھلنا شروع ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، آپ نے افطار میں ڈھیروں پکوڑے اور میٹھے مشروبات پی لیے ہیں تو یہ فائدہ الٹا بھی پڑ سکتا ہے۔ وزن کم کرنے کا اثر اعتدال میں چھپا ہے۔ دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ روزہ بلڈ شوگر کا توازن برقرار رکھتا ہے۔ جدید ریسرچ کہتی ہے کہ رمضان کے روزوں سے جسم میں انسولین کی حساسیت بہتر ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا لبلبہ زیادہ بہتر کام کرتا ہے، جو ٹائپ 2 ذیابیطس کے خطرے کو کافی حد تک کم کر سکتا ہے۔ البتہ شوگر کے مریض اپنے معالج کے مشورے میں رہیں اور بغیر مشورہ کے کچھ نہ کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اکثر بیماریاں جسم میں چھپی ہوئی سوزش کی وجہ سے ہوتی ہیں؟ سائنسی مطالعے بتاتے ہیں کہ روزے کے دوران خون میں ایسے کیمیکلز ہو جاتے ہیں جو سوزش کا باعث بنتے ہیں۔ اس کا براہ راست فائدہ آپ کے دل اور خون کی نالیوں کو ہوتا ہے، جس سے بلڈ پریشر اور دل کے امراض کا خطرہ ٹل جاتا ہے۔ ہمارا معدہ سال بھر مسلسل کام کرتا ہے۔ روزہ اسے ضروری بریک فراہم کرتا ہے جس کی ایک ضرورت ہوتی ہے، لیکن بات صرف پیٹ تک محدود نہیں بلکہ روزے کا اثر دماغ پر بھی ہوتا ہے۔ سائنس کے مطابق روزے کے دوران دماغ میں BDNF نامی پروٹین بڑھتا ہے جو آپ کی یادداشت کو تیز کرتا ہے اور ذہنی دباؤ کو کم کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روزے دار خود کو زیادہ پرسکون محسوس کرتے ہیں اور آخر میں وہ معجزہ جسے سائنس آٹو فیجی کے نام سے موسوم کرتی ہے، اس دریافت پر تو نوبل پرائز بھی دیا جا چکا ہے۔ روزے کی حالت میں جب خلیوں کو باہر سے خوراک نہیں ملتی تو وہ جسم کے اندر موجود پرانے ناکارہ اور بیمار خلیوں کو کھانا اور صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ اپنے گھر سے کباڑ نکال کر اسے نیا کر دیں۔ یہ عمل کینسر جیسے امراض کے خلاف ایک ڈھال بن سکتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہماری سحری اور افطاری متوازن ہو تو روزہ صرف روح کی بالیدگی نہیں بلکہ جسم کی تندرستی کا بھی ضامن ہے۔
تلی ہوئی چیزوں سے بچیں اور قدرتی غذاؤں کو ترجیح دیں۔ اگر آپ کو یہ سائنسی معلومات پسند آئی ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس رمضان اپنی صحت کا خیال رکھ سکیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔